دوستو آداب، میں سید نیاز شاہ۔ آج ہم پونچھ ضلع کے متعلق کافی اہمیت کی حامل ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے آپ پونچھ ضلع کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پونچھ پہلے ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ ہم ریاست سے ضلع تک کی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر ریاست سے جموں کشمیر یوٹی تک کی بات اس ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ ریاست پونچھ کشمیر سے ملحقہ جموں سے شمال کی طرف واقع ہے، جو نہایت سرسبز و شاداب پہاڑی خطہ اور خوشنما وادی ہے۔ علاقہ پونچھ کا سلسلہ ہمالیہ کے عظیم الشان پہاڑ پیر پنچال کے دامن میں اپنے گوناگو قدرتی مناظر کے باعث مشہور ہے، جو کشمیر کے جنوبی محاذ پر واقع ہے۔ علاقہ پونچھ کا رقبہ 1600 مربع میل جبکہ 1940 عیسوی میں اس کی آبادی 3,87,000 نفوس پر مشتمل و منقسم تھی۔ تقسیم سے قبل اس خطہ میں 95 سے 96% مسلمان، 2.5 سے 3% ہندو اور 1 سے 1.5% سکھ آبادی تھی۔ اس محدود خطہ پر بمشکل دیگر ممالک کے آج تک مختلف حکومتیں مسلط و فرمانروا رہ چکی ہیں۔ عرصہ دراز تک اولاً اس کے حکمران ہندو راجپوت رہے، پھر جب کشمیر میں مسلمانوں کا عمل دخل ہوا تو یہ علاقہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ خطہ پونچھ کو خاص اہمیت اس وقت حاصل ہوئی جب یہاں 17ویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہوں اور امراء نے گرمیوں میں دربار لگانے شروع کیے۔ بادشاہ کے قیام کے دوران اس چھوٹے سے دارالخلیفہ میں عجیب چہل پہل ہوتی۔ اس دوران یہاں لاہور سمیت متحدہ پنجاب کے مختلف شہروں سے تاجروں، سوداگروں اور امراء کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہوا۔ محمد بن فوق نے اپنی تصنیف تاریخ اقوام پونچھ کشمیر میں لکھا ہے، قریباً 500 سال تک یہاں اسلامی حکومت رہی۔ راجہ رستم خان کی وفات کے بعد سلطنت میں انحطاط و تنزل ہونا شروع ہوا۔ جب 18ویں صدی کی ابتدا میں اندرونی بدنظمیوں کے باعث پونچھ کی مرکزی حکومت کا اقتدار جاتا رہا تو دیہات و امصار میں ملدیاں، سدھن، دلی، تھکیال، فیروزال، راٹھور، گھگڑ، ڈھونٹ وغیرہ قوموں نے حصے بانٹ لیے۔ علاقہ تھکیال میں تھکیال اور ڈومال وغیرہ اقوام نے تھکیال کو مساوی حصوں میں تقسیم کر لیا۔ تحصیل مہنڈر کا زیریں علاقہ درہ شیر خان، سیڑا، بٹل، مندہول، بلنوئی، منکوٹ وغیرہ پر دلی قابض ہو گئے اور شمالی حصہ میں پیروزال اور گجر اقوام دندناتی رہی۔ سورن کے علاقہ پر گجر اور علاقہ منڈی کے 24 گاؤں پر کشمیری خواجگان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اسی طرح تحصیل سدھونتی میں سدھن اور بدھن قوم کے مختلف قبائل متصرف ہو گئے۔ علاقہ باغ کا وہ حصہ جو حدود کشمیر کے ملحق کوہالہ و چکار کے علاقہ سے متصل ہے، ڈھونٹ خاندان کے سرداروں اور نمبرداروں نے بانٹ لیا۔ باقی علاقے پر تیزیال، ملدیال وغیرہ مقدم بن گئے۔ صدر پونچھ پر علاقہ کہوٹہ سے دگوار تک چودریان سدھورن کی راجگی قائم ہو گئی۔ پونچھ کے صدر مقام اور ارد گرد کے نزدیک دیہاتوں پر ان دنوں شمس خان ملدیال راجہ تھا۔ اس عجیب و غریب اور بے ترتیب حکومت کو پونچھ میں آپ راجی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ غرض کے ہر گاؤں میں متعدد راجے اور ہر گھر میں کئی خود ساختہ مقدم تھے۔ لوٹ مار ان مختلف قبائل کا معمولی شغل تھا۔ خانہ جنگیوں اور فسادات میں اور باہمی آویزشوں میں ان کی بسر اوقات ہوتی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب علاقہ جموں راجہ گلاب سنگھ و راجہ دھیان سنگھ صاحبان کو تفویض کیا تو راجہ گلاب سنگھ نے علاقہ کو وسیع کرنے کے لیے راجہ سلطان خان والی بمبر
اور اگر خان وغیرہ راجوروی کے مسلم راجگان کو گرفتار کر کے اس علاقے پر دیوان دلباغ رائے کو گورنر اور بمشورہ دستور المعظم راجہ دھیان سنگھ جی شمس خان راجہ پونچھ کو دلباغ رائے کا مشیر مقرر کیا۔ شمس خان کو پونچھ کے بجائے کاردار کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ راجہ گلاب سنگھ جو بعد میں مہاراجہ گلاب سنگھ کہلائے، شمس خان کے مقامی اقتدار کو مٹانے کے لیے اس کی تقرری کے خلاف تھا اور ان کی منشا کے مطابق دیوان دلباغ رائے بھی اندرونی طور پر اس کے خلاف تھا۔ شمس خان نے جب تیور بدلے دیکھے تو کسی اطلاع اور اجازت کے بغیر پونچھ چلا آیا اور اسی معمولی بہانے پر اس کو باغی و سرکش قرار دیا گیا۔ راجہ گلاب سنگھ نے اپنے بیٹے میاں ادھم سنگھ کو بمنظوری دربار لاہوریہ صلح راجہ دھیان سنگھ فوج جرار دے کر کوٹلی کے راستے پونچھ پر حملہ آور ہونے کو روانہ کیا اور مشاورت جنگی کے لیے اس نوجوان شہزادے کے ہمراہ میان لواب سنگھ و زوراور سنگھ سلہوریہ کو بھیجا۔ اس فوج نے دریائے جیلم کو منگلا کے مقام پر سے عبور کر کے علاقہ کو تخت و تاراج کیا اور قلعہ منگ کو بلا مزاحمت تسخیر کر لیا۔ گو شمس خان نے اپنی بربریت اور واپسی کی معقول وجوہات اور وفاداری پر قائم رہنے کے لیے ایک مفصل عرضداشت دربار لاہور میں روانہ کی، مگر راجہ گلاب سنگھ و راجہ دھیان چونکہ تسخیر پونچھ مطلوب تھی، اس لیے یہ رضاداری ناقابل التفات سمجھی گئی۔ جب پونچھ جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی ہوا کرتی تھی، جموں کشمیر کی تاریخ میں نظام حکومت کا سری نگر اور جموں ششم ماہی دربار موو کے حوالے سے یہ بات مقبول ہے کہ اس روایت کو سال 1872 عیسوی میں ڈوگرا حکمران مہاراجہ رنبیر سنگھ نے شروع کیا تھا، جس کو قائم و دائم رکھے ہوئے آج 147 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تاریخ کے اوراق مزید پلٹے جائیں تو پتہ معلوم ہوتا ہے روایت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے جس کی تاریخ قبل مسیح ہے۔ راج ترنگنی کلہن جلد اول نیل مت پران اور مہابھارت افق کے مطالعہ سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ صوبہ جموں کا موجودی سرحدہ ضلع پونچھ زمانہ قدیم میں جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی ہوا کرتا تھا۔ تہذیب و تمدن، ثقافت، رہن سہن، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی لحاظ سے ضلع پونچھ کا ماضی تابناک رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اتھل پتھل اور مقامی سیاسی قیادت کی کارستانیوں کی وجہ سے مزید ترقی کے بجائے یہ تنزلی کا شکار ہوتا رہا۔ تاریخ میں جب زمانہ قدیم کے پونچھ کا موجودہ پونچھ سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پونچھ سیاسی اقتصادی طور ایک صدی پیچھے چل رہا ہے۔ آج سرمائی راجدھانی جموں میں جس طرح دربار موو دفاتر سجتے ہیں، اس کا شاہد پونچھ بہت پہلے رہ چکا ہے۔ تاریخ میں پونچھ کا پرانا نام دراؤ ابیسار، پولس نگر، پولست، پروننس اور پروونس کے طور ملتا ہے۔ کلہن کی راج ترنگنی میں درج ہے کہ 1241 قبل مسیح یعنی قوف میم میں راجہ بگونت کا لڑکا ابھیمنیو کشمیر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو اس کے عہد میں کئی سال تک وادی کشمیر میں اتنی زبردست برف باری ہوتی رہی کہ وادی میں انسانوں کا رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس لیے جاڑوں کے شروع میں ہر سال راجہ ابھیمنیو اپنی رایا راج دربار اور لاؤ لشکر کے ساتھ کشمیر سے داراوا ابیسار یعنی پونچھ کے علاقہ میں آ جایا کرتے تھے اور پھر موسم بہار کے آغاز میں یہ شاہی قافلہ واپس کشمیر کوچ کر جایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ نامور مورخ کے ڈی مینی اپنی تصنیف مکمل تاریخ پونچھ میں رقم تراز ہیں کہ جب کشمیر کا راجہ پونچھ آتا ہوگا تو اس کے ساتھ شاہی دربار، امرائی، وزراء، عوام اور دیگر خوراک کا سامان، رہائش کی سہولیات بھی ہوں گی۔ اس طرح جہاں یہ راجہ دربار لگاتا ہوگا اور سردیوں کے 6 ماہ قیام کرتا ہوگا، یقیناً وہ ایک اچھا خاصا شہر ہوگا جس میں اپنی آبادی کے علاوہ کشمیر کے شاہی دربار، اہلکاروں اور عوام کو بھی اپنے اندر سما لینے کی صلاحیت ہوگی۔
اور دراوا ابیسار کے علاقہ میں پرانے زمانے میں پونچھ شہر کے علاوہ اور کسی شہر کا ذکر نہیں ملتا۔ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ پونچھ کا شہر زمانہ قدیم میں کشمیر کے راجاؤں کے لیے اسی طرح سردیوں کی راجدھانی کے کام آتا تھا جیسے آج کل، بلکہ آج سے چند سال پہلے جموں رہا ہے۔ کے ڈی مینی کئی تاریخی تصانیف کا حوالہ دیتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ پونچھ کے علاقہ کی تہذیب بہت پرانی ہے اور اس کا نام ماتما پولست کے نام سے ہی منسوب ہوا ہے۔ کئی بار اس نام کو بدلنے کی کوششیں بھی ہوئیں، جیسے 1860 عیسوی میں راجہ رستم خان نے اس علاقے کا نام رستم نگر رکھا تھا، مگر یہ نام عوام میں مقبولیت حاصل نہ کر سکا اور لوگوں نے ہر دور اور ہر حال میں اس علاقے کو پونچھ ہی کہا۔ پونچھ کا ماضی بہت ہی شاندار رہا ہے، جس نے سیاست، انتظامیہ، علم و ادب، شجاعت، بہادری میں اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جموں کشمیر کی تاریخ میں پونچھ ایک خاص مقام و اہمیت کا حامل ہے۔ مورخین کے مطابق 6 صدی عیسوی میں چین کے مشہور سیاح ہیون ٹی سنگ کا جب پونچھ سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنے سفر نامے میں پونچھ کے جغرافیہ، مشہور چائے اور اچھے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ 1850 عیسوی میں پونچھ ایک خود مختار ریاست بنی جب گھوڑوں کے تاجر نار نے خود کو پونچھ کا راجہ قرار دیا۔ 1596 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر نے کہوٹہ گاؤں کے سراج الدین کو پونچھ کا حکمران مقرر کیا۔ 1798 عیسوی میں روح اللہ سانگو اس کے حکمران رہے۔ 1819 عیسوی سے 1850 عیسوی تک پونچھ خالصہ دربار لاہور کا حصہ رہا۔ 1850 میں ڈوگرا راجہ موتی سنگھ نے پونچھ میں ڈوگرا حکومت کی بنیاد رکھی۔ سال 1940 عیسوی میں راجہ جگت دیو سنگھ کی موت کے بعد سردار عبدالقیوم خان حکومت کشمیر کے حکم کے تحت پونچھ کے ایڈمنسٹریٹر بنے۔ 1947 سے قبل پرانی ریاست پونچھ کا رقبہ 1627 مربع میل ہوتا تھا۔ یہ ریاست 4 تحصیلوں یعنی تحصیل حویلی، مہنڈر، باغ، سدھنتی، تھکیالہ، پراوا اور جموں میں 3 گاؤں یعنی رائے پور، کرلوب اور کوٹا پر مشتمل تھی۔ اس وقت تحصیل حویلی کا رقبہ 308 مربع میل، تحصیل باغ کا 372 مربع میل، تحصیل سدھنتی کا 384 مربع میل، تحصیل مہنڈر کا 470 مربع میل، علاقہ تھکیال پراوا کا 92 مربع میل اور جموں میں واقع 3 گاؤں کا رقبہ 38 مربع میل تھا۔ 1947 عیسوی میں اس علاقے کی کل آبادی 4,79,000 تھی۔ 1947 کے واقعات کے بعد پرانی ریاست پونچھ کے درمیان 103 کلومیٹر لمبی کنٹرول لائن قائم ہو گئی۔ اب تحصیل مہنڈر، علاقہ پراوا اور تحصیل حویلی کا آدھا حصہ کنٹرول لائن کے اس طرف واقع ہے جسے ایک ضلع کا درجہ حاصل ہے، جبکہ تحصیل باغ، تحصیل سدھنتی اور علاقہ تھکیال کا 1000 مربع میل کا علاقہ کنٹرول لائن کی دوسری طرف پڑتا ہے۔ کنٹرول لائن کے اس پار علاقہ پونچھ انتظامی طور پر 4 ضلعوں یعنی ضلع باغ، راولا کوٹ، پونچھ، سدھنتی اور کوہٹہ میں منقسم ہے۔ ضلع باغ میں 2 تحصیلیں دھرکوٹ اور باغ، ضلع پونچھ اور راولا کوٹ کی 3 تحصیلیں یعنی راولا کوٹ، عباس پور، ہجرا ہیں۔ ضلع سدھنتی تحصیل پلندری اور تراڑ کھل پر مشتمل ہے اور ضلع کہوٹہ پرانی تحصیل حویلی کے آدھے حصے پر قائم ہے۔ 1967 عیسوی میں پونچھ کو 2 ضلعوں راجوری اور پونچھ میں تقسیم کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ سال 1947 عیسوی میں ہی پونچھ کا ہوائی رابطہ ہندوستان کی مرکزی راجدھانی سے جڑ گیا تھا۔ سال 1947 عیسوی میں بریگیڈیئر پریتم سنگھ کی زیر نگرانی ہندوستانی فوج کے کماؤ کمپنیوں کے علاوہ کرنل کھجور، کرنل ملوک سنگھ، کرنل ہیرانند اور
ब्रिगेडियर किशन सिंह की डोगरा कंपनी ने महज 8 दिन में हवाई पट्टी तैयार की थी। 10 दिसंबर 1947 ईस्वी में हवाई पट्टी पर डकोटा जहाज उतरने शुरू हो गए। पहली उड़ान में उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी आयंगर ने पुंछ का दौरा किया था। दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के वजीर दिफा सरदार बलदेव सिंह और जनरल करी आपा, जो इस वक्त मुल्क के पहले फ्लड मार्शल थे, पुंछ आए। इस वक्त यानी मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब ना ये रियासत है और ना इसका जिला पुंछ रियासत है, बल्कि अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आने वाले सरहदी जिला पुंछ का कुल रकबा 1,06,74 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी आबादी साल 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 4,76,835 अफराद पर मुश्तमिल है। अमीन और नाजरीन, इस वीडियो के मुतल्लिक एक अहम वजाहत भी समाअत फरमा लें कि वीडियो में इस्तेमाल शुदा अल्फाज में अगर तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती हो या फिर तारीख़ी लिहाज से कोई कोताही हो तो जानकार हजरात से हम माज़रत ख्वाह हैं। इस वीडियो को अवामी हलकों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी गुजारिश है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ के मुतल्लिक कुछ न कुछ जानकारी हासिल कर सके। बहुत जल्द हम जम्मू कश्मीर के किसी और ज़िला का तारीख़ी पस मंज़र लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।